بغداد کا زوال، تاریخ کی وہ تباہی جو حیرت انگیز طور پر دنیا کے لیے ایک عظیم موڑ بن گئی۔ سوچنے کی بات ہے کیسے ایک شاندار تہذیب کی مکمل تباہی ہی اس کی بقا کا راستہ بن گئی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہلاکو خان سے، چنگیز خان کا پوتا، جس کی ڈکشنری میں رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ اس وقت کی اندرونی تقسیم کا منگولوں نے خوب فائدہ اٹھایا، ان کی فتوحات کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ 1258 میں بغداد کا محاصرہ ہوا، مزاحمت کمزور پڑی اور پھر وہ قتل عام ہوا جس کی مثال نہیں۔ سب سے بڑا سانحہ بیت الحکمت کی تباہی تھا۔ دنیا کے اس عظیم ترین کتب خانے کو راکھ کر دیا گیا۔ تباہی اتنی ہولناک تھی کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی اور معصوم انسانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ بغداد کے بعد یہ دہشت شام تک پھیل گئی۔ سب مان چکے تھے کہ منگولوں کو ہرانا بالکل ناممکن ہے۔ جو اندرونی تقسیم بغداد کو لے ڈوبی تھی، اب بقا کے لیے اسی کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بہت ضروری تھا۔ اور پھر مملوک جنگجو سامنے آئے۔ قطز اور بیبرز جیسے بہادروں نے بکھری ہوئی قوم میں نئی جان ڈال دی۔ سال تھا 1260۔ یہ وہ فیصلہ کن وقت تھا جب تاریخ کا رخ مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ عین جالوت کا میدان سجا، ایک طرف منگولوں کی مطلق دہشت تھی اور دوسری جانب موت سے بے خوف مضبوط ایمان۔ وہ اسلامہ سلطان قطز کے نعرے نے میدان جنگ میں لڑنے والوں کے اندر ایک زبردست آگ بھڑکا دی۔ مملوکوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تاریخ میں پہلی بار منگولوں کی صفیں ٹوٹیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اس تاریخی فتح نے پوری دنیا کے سامنے منگولوں کی ناقابل شکست طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ 1265 میں ہلاکو کی موت ہوئی، اس کی مہمات ناکام ہوئیں اور وہ ہولناک دہشت آخر کار مٹنے لگی۔ تاریخ کا یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ دہشت عارضی ہوتی ہے اور مضبوط اتحاد ہی اصل طاقت ہے۔ تو سوچیں، اگر اتحاد سے اتنی بڑی طاقت ٹوٹ سکتی ہے تو دنیا کے مزید کن طوفانوں کا مقابلہ ممکن ہے؟